بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل ذہن رحمہ اللہ نے توحید کے اقسام اور فوائد میں چوتھا سوال ذکر کیا ہے۔ وہ سوال ہے ما معنی لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن کیا وہ اس کے معنی کو بھی جانتا ہے کہ کیا معنی ہے اس کا؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ایک ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، ایک ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے یہ کلمے کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے اس کلمے کا۔ لا الہ الا اللہ کا ایک ترجمہ لا معبود بحق لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی جو بھی ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا معبود ہیں، بہت سارے ہیں، ان گنت ہیں۔ معبود کا مطلب جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں۔ پھر کیا صحیح ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ معبود تو ہیں وہ جھوٹے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے معبود کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ترجمہ جو عام طور پر اردو بولنے والے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، ورنہ معبود تو ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں، لوگ انہیں مان رہے ہیں۔ تو صحیح ترجمہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی۔ نفی کا مطلب توحید دو چیزوں سے پوری ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان یا اس کا معنی صحیح ہوگا دو چیزوں کے ذریعے سے۔ پہلے سارے شرک کی نفی کرنی ہوگی۔ لا الہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یعنی شرک کی نفی کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے اس بات، یعنی توحید اللہ کے لیے ثابت کی جائے کہ ہاں حقیقی عبادت کے لائق کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کلمہ توحید دو حصوں میں ہے، ایک حصے میں شرک کا انکار کرنا ہوتا ہے اور دوسرے میں خالص اللہ کی عبادت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پہلے حصے کو چھوڑ دے تب بھی وہ مشرک ہے، آخری حصے کو چھوڑ دے تب بھی وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود برحق مانتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا، تو وہ موحد نہیں ہے۔ انکار کرنا ہے جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ عیسیٰ بن مریم ہو، چاہے وہ حضرت مریم ہو، چاہے جبریل ہو، چاہے وہ اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کی نفی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جتنے معبودوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ ایک تو شرک ہے اور دوسرا توحید کا اس بات ہے۔ اب دلیل کیا ہے اس بات کی؟ لا الہ الا اللہ کے اس معنی کی کیا دلیل ہے؟ سورہ حج کی آیت شیخ نے ذکر کی ہے، بہت زبردست آیت جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق ہے، یعنی سچا ہے، برحق ہے۔ وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں لوگ پکارتے ہیں وہی باطل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی حق ہے، یعنی سچا معبود ہے، اور اس کے علاوہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ سورہ حج کی آیت کریمہ لا الہ الا اللہ کی بالکل واضح تفسیر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی انکار کرنا ہے سارے شرک کا، اور دوسرا اس بات کرنا، یہی توحید خالص ہے۔ آپ جانتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں اس کا معنی نہیں معلوم، جبکہ مشرکین مکہ بھی لا الہ الا اللہ کے معنی کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، یعنی آج کے بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، قرآن کہتا ہے جب کافروں سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، انہوں نے کہا کہ ایک
مجنون پاگل شاعر کی وجہ سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں آپ غور کیجئے، مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے شرک کا انکار اس نے کر دیا، اب کسی کا معبود حق والا نہیں ہے، سب گمراہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا، آپ سوچئے اگر صرف لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ ہے تو جملہ کہنے میں کتنی بڑی دیر لگ جائے گی، کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ کہہ دیں گے تو ہمارے معبود جھوٹے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ابو طالب کی وفات کے وقت بھی دیکھیے، جب ابو طالب سے اللہ کے نبی نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہا کہ ابو طالب اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تم نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی اتنا اچھا وہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اب اس کی ملت جو بھی تھی پہلے اس سے وہ خارج ہو کر کے نکل جاتا ہے اور اس کے سارے معبود جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اتنی سمجھ ان لوگوں کو بھی تھی، اسی لیے شیخ الاسلام نے کہا کہ افسوس ہے لوگوں پر کہ ان کی سمجھ ابو جہل ابو لہب سے بھی کم ہے، کہ ابو جہل ابو لہب کو یہ معلوم تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب کوئی بت پکارنے کے قابل نہیں بچے گا، اب ہم کسی کی پرستش نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آج لا الہ الا اللہ بھی بول رہے ہیں، صبح و شام شرک کر رہے ہیں، بلکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پکی توحید پر ہیں۔ یہ اتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے علاوہ لوگ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ اور آپ سب لوگوں نے قرآن میں کئی جگہ پر پڑھا ہوگا من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ۔ کیا ہوتا ہے من دون اللہ؟ بہت طاقتور لفظ ہے یہ۔ من دون اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کا مطلب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، آسمانوں میں، فضا میں، خلا میں، بحری، بری، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب من دون اللہ کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے سوا، حتیٰ کہ نبی بھی اس میں آتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس میں آتے ہیں۔ اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے جس کو بھی پکارتے ہوں، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں، برحق معبود نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو کہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، جلدی جلدی میں وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں کسی کو آپ رغبت دلا کر کے بغیر اس کے کہ وہ سمجھ رہا ہو آپ اسے کلمہ پڑھوا بھی دیں گے تو کلمہ اسے نفع نہیں دے گا۔ کلمہ اسی کو نفع دیتا ہے جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہو، ورنہ کلمہ صرف ایک جملہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں بعض علاقے جہاں پر دہشت گرد پائے جاتے ہیں، ان علاقوں میں لوگ جو غیر مسلم ہیں جانے سے پہلے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں جانے سے پہلے کلمہ سیکھ لو کہ کہیں اگر دہشت گرد پکڑ لیں تو کلمہ پڑھ دینا، تو مسلمان سمجھ کے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو ان کے ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ بعض علاقوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب وہاں لوگ جاتے جو غیر مسلم ہیں تو وہ کلمہ سیکھ کر کے جاتے ہیں۔ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں فائدہ ہوگا؟ کیا وہ مسلمان مانے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو سمجھ کر نہیں پڑھا ہے، کلمے کا معنی وہ نہیں جانتے۔ جب تک معنی نہیں سمجھیں گے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ نے دوسری دلیل دی حدیث کی۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جو مسلمان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا آپ نے کہا وکفر بما یعبد من دونہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس کا انکار کرے، حرم مالہ ودمہ، آپ نے کہا اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہے، یعنی وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے آپ نے دو چیزیں بیان کی۔ آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، آپ نے اتنا ہی نہیں کہا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے بس اتنا نہیں، دوسرا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے دنیا میں سب کا انکار کرے، دو چیزیں ہوں گی تب وہ مسلمان شمار ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی شیخ نے دلیل دی ہے کہ اگر کوئی معنی کو سمجھے بغیر انکار نہیں کر رہا ہے وہ، اسی لیے لوگ آج کیا کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کلمے کے آخری حصے کو مان رہے ہیں، پہلے حصے میں انکار آپ نے نہیں کیا، آپ اس بات کر رہے ہیں، یعنی آپ مان رہے ہیں اللہ عبادت کے لائق ہے، تو توحید اس سے پوری نہیں ہوگی۔ توحید دو چیزوں سے پوری ہوتی ہے، پہلے آپ انکار کیجئے شرک کا، جتنے بھی مشرکین ہیں اور جو بھی قسم کا شرک پایا جاتا ہو سب کا انکار ہو، اور پھر اس کے بعد
لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اسی لیے شیخ نے قرآن کی ایک دلیل دی اور حدیث کی ایک دلیل دی، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے، یہ اس کا صحیح معنی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے ہر طرح کے شرک کا انکار کیا جائے اور پھر اس بات کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور بہت مشہور ہے یہ، لوگوں نے کہا مشرکین مکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اس لیے وہ لوگ کافر ہیں۔ قرآن مجید نے کتنی جگہ پر بتوں کا لفظ استعمال کیا ہے؟ قرآن کی اکثر تعبیر یہ ہوتی ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور رسول جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ رسول مکہ میں بھیجے گئے اور مدینہ آپ وہاں پر رہے، کیا صرف وہاں بتوں کو ماننے والے لوگ تھے؟ وہاں تو عیسائی بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، وہاں پر یہودی تھے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اللہ کے نبی ہی کے زمانے میں مجوسی بھی پائے جاتے تھے جو آگ کو اپنا رب مانتے تھے، اندھیرے اور اجالے کی عبادت کرنے والے لوگ۔ یعنی رسول جن لوگوں میں بھیجے گئے وہاں صرف بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے، ہر طرح کے لوگ تھے جو زندوں کی، مردوں کی، ہر طرح کے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع لفظ دیا گیا لا الہ، کہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، چاہے بت ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے مرسلین ہوں، چاہے زندے ہوں، چاہے بے جان ہوں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہٰذا لوگوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں پتھروں کی عبادت کرتے تھے یہ بھی غلط تھے۔ مشرکین مکہ بے وقوف نہیں تھے کہ وہ ہر چلتے پھرتے پتھر کی عبادت کرتے ہوں، وہ پتھروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اس پتھر میں فلاں نیک شخص کی روح موجود ہے، اور اس شخص، اس پتھر کو جو راستے میں انہیں مل رہا ہے اس کی پرستش نہیں کرتے تھے، خاص پتھروں کی پرستش کرتے تھے جنہیں تراشا گیا ہے۔ کن کو تراشا گیا تھا؟ جو ایک زمانے میں نیک لوگ ہوتے تھے۔ ان کا ایک مشہور بت ہے لات، منات، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور بت ہے ان کا اللہ، جو بڑا بت تھا ان کا، بہت سارے مشرکین اس کی عبادت کرتے تھے۔ لات کون ہے؟ کہتے ہیں مفسرین کہ یہ شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں ستو گھول کر کے جو لوگ حج پہ آتے تھے انہیں آٹا ستو کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے نام کے بت بنائے۔ مشرکین بھی ہر پتھر کی پرستش نہیں کرتے تھے، انہوں نے نیک لوگوں کے نام پر پتھر بنائے، ان کی عبادت کرتے تھے وہ۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں چاہے نیک لوگ ہوں، چاہے برے لوگ ہوں، چاہے جاندار ہوں، چاہے بے جان ہوں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی توحید ہے اور یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توحید پر کاربند رکھے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔